السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کرامات صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس امت میں ایسی 3 باتیں پائی ہیں کہ وہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتیں تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ ہم نے کہا، اے ابو حمزہ، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا، پہلی بات سنو۔ ایک مرتبہ ہم لوگ صفہ میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مہاجر عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بالغ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو مدینہ کی عورتوں کے سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہ لڑکا مدینہ کی وبا میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کیں اور ہمیں اس کا جنازہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے اسے غسل دینا چاہا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر اس کی والدہ کو بتا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بتا دیا۔ وہ آئی اور بیٹے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی اور میرے دل کا میلان بتوں سے بالکل ہٹ گیا، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا، اور تیری وجہ سے، تیری محبت میں بڑے شوق سے میں نے ہجرت کی، اور مجھ پر یہ مصیبت بھیج کر بتوں کے پوجنے والوں کو خوش نہ کر، اور جو مصیبت میں اٹھا نہیں سکتی وہ مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابھی اس کی والدہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے اپنے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرہ سے کپڑا ہٹایا اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت عرصہ تک زندہ رہا، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور اس کے سامنے اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ صحابہ کرام واقعی اس قابل تھے، اس لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے انہیں چنا گیا، اور ان کی ہر بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع داری والی، ان کا ہر عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری والا، اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ اللہ سے بات کریں تو اللہ ٹالتا نہیں تھا۔ اب ایسا ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے تو پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کریم جل شانہ
اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا پڑے گا کہ جو اللہ چاہیں اور اس چاہت کا جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ ہماری جان بن جائے۔ اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا نہ کرنا گویا ہمیں موت نظر آئے اور اسی میں ہی حیات نظر آئے۔ اب اس طرح کا جذبہ ہمارا بنے گا، لیکن ایک محنت کے بعد، ایک ماحول بننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماحول کو بنائیں، اس محنت کو اپنائیں، دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری کی طرف بلائیں، تب تو معاشرہ بنے گا۔ اب اس کے لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی پر کھڑا کریں، نیکی کو پھیلانے کی محنت میں اسے لگائیں۔ اگر ایسا ہو گیا انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور رب تعالیٰ جل شانہ اپنے رضا والے مقام جنت میں پہنچائیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔